معیشت کے حوالے سے حکمران جماعت کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا۔ سرکاری اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مہنگائی 13.2% ہے، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اور ریسرچ کے مطابق مہنگائی 22% بڑھ چکی ہے۔ 2019 میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے اور 2020 میں مزید 12 لاکھ لوگوں کی بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق گروتھ ریٹ ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح یعنی 1.2% تک پہنچ چکا ہے۔ اگلے ایک برس میں یعنی موجودہ سال میں یہ مزید کم ہو کر 1.2% تک رہ جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ 11 سال میں کم ترین سطح پر، قرضے 72 سالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ 70 سال بعد ہم ترقی کی جنگ کی بجائے ملک کی بقا کی جنگ پر آ گئے ہیں۔ آج جس ملک کو ترقی کی جنگ لڑنا چاہیے تھی اور 5 سال پہلے بلکہ 2-3 سال پہلے جس ملک کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ وہ دنیا کی بڑی 25 معیشتوں میں شامل ہونے والا ہے، جس کا گروتھ ریٹ سپیڈلی بڑھ رہا تھا، اب وہ معاشی بدحالی کی گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ حکمران جماعت کو معیشت کی فکر نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلے گئے ہیں تو کہیں مریم نواز بھی ملک سے باہر نہ چلی جائے۔ مریم نواز نہ ہوئی، قارون کا خزانہ ہو گئی، اپوزیشن جماعتوں کو کسی قسم کا ریلیف نہ مل جائے، یہ حکومت کی پریورٹی بن گئی ہے۔ یعنی عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی کے ہاتھوں پس رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں سیاست کھیل رہی ہیں۔ سارا معاشی بوجھ براہ راست عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی اب نہ ملک میں کرپٹوں کی حکومت ہے، نہ زرداریوں کی حکومت ہے، نہ شریفوں کا ٹولہ برسر اقتدار ہے، لیکن نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ بے روزگاری کا کوئی خاتمہ ہو رہا ہے، بلکہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری ختم کرنے کا کوئی منصوبہ بھی نظر نہیں آتا۔ پیپل پارٹی یومیہ 5 ارب قرض لیتی تھی اور جن پر 7 ارب یومیہ قرض لے کر ملک چلانے کا الزام تھا، یعنی نواز شریف، انہوں نے پاور سیکٹر، موٹر ویز، سی پیک، میٹرو، اور ٹرین، ایئرپورٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے۔ اب جن کے پاس نہ کوئی بڑا منصوبہ ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، وہ 23 ارب روپے یومیہ قرض لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ تو حکومت کو تو یہ فکر ہے کہ اتحادی ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ فکر نہیں کہ ان کا ووٹر یا سپورٹر کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ مہنگائی سب کو افیکٹ کر رہی ہے، خواہ اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہے یا مخالفین میں سے ہو۔ یعنی لوگوں نے عمران خان کا ووٹ ڈالا یا مخالفین کا ووٹ ڈالا، لیکن مہنگائی کی چکی میں سب پس رہے ہیں۔ ایماندار حکومت لانے کا مطلب تو یہ تھا کہ کرپشن رک جائے گی، رشوت بند ہو جائے گی، جو غلطیاں سابقہ حکومتوں نے کی وہ غلطیاں رک جائے گی، تو قومی خزانہ بھرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہزار ارب رشوت باہر چلی جاتی ہے، منی لانڈرنگ ہوگی، آج تو منی لانڈرنگ بھی نہیں ہے، رشوت بھی نہیں لی جا رہی، قومی خزانے سے چوری بھی نہیں ہو رہی، تو پھر قومی خزانہ بھرنے کی بجائے خالی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اب تو اوپر صادق اور امین بیٹھے ہیں، لیکن قومی خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ تو پیندے میں سوراخ کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کی یادداشت اگر تازہ ہو، یہ پرانی بات نہیں ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دن میں 4 خودکش دھماکے، ڈرون حملے، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ مافیا، چائنا کٹنگ، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، سی این جی کے لیے لمبی لمبی لائنیں، چینی اور بحران آٹے کا بحران، اس سے قوم کو جنہوں نے نجات دلائی وہ چور، اور جنہیں عدالتوں سے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ ملا ان کے دور میں قرض بھی بڑھتا جا رہا ہے اور مسائل بھی ختم ہونے کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی مسلم امہ کی فکر کرنے والے اپنی امہ کی بھی فکر کریں، مٹ جائے کی مخلوق تو کیا انصاف کرو گے۔ تو معیشت کے حوالے سے یہ جو تمام فگر ہم نے کوڈ کیے، ایک تو اخباری اطلاعات کے حوالے سے ہے اور دوسرا سابق مشیر خزانہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں رہے ہیں اور بہت ہی زبردست معاشی ایکسپرٹ ہے حفیظ پاشا، ایک اتھارٹی ہیں، انہوں نے کیا انکشاف کیا، واچ دس۔ تو میں کہوں پچھلے سال حکومت نے ایک ایسی چیز کی جو ہم نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا، 3000 ارب کی بوروئنگ کی اسٹیٹ بینک سے، اور ایڈوانس میں، جو کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کی ایک طرح سے اجازت بھی نہیں ہے، ایڈوانس میں سال ختم ہونے سے پہلے 1200 ارب کی بوروئنگ کر لی۔
اس لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا تھا اور اس میں یہ چیز تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ نہیں لے سکتے، تو پہلے لے لیا 1200، تو یہ جو 11,000 میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ 1200 بھی ہے۔ گڈ۔ اب سوچئے کہ یہ فائنانس منسٹری میں یہ پالیسی سازی کون سا کرتا ہے؟ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ہوشیاری دکھائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، یہ نمبرز تو اسی اکانومی سے نکلنے ہیں نا۔ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ابھی بھی اس ملک میں ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ہم جیسے لوگ، غریب لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز میں 40-50 پی ایچ ڈیز کروائے ہیں اور کوئی 200-300 ایم فل، تو کچھ تو ہمیں پتہ ہے۔ اور ہمیں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 سال کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.3% بتایا ہے انہوں نے، وہ نہیں ہے 3.3، ایکچوئل کیا ہے؟ 1.9۔ لاسٹ ایئر کی ایکچوئل نمبر 1.9 ہے، تو اس سال کیا ہوگی؟ اس سال کی آپ مجھ سے بالکل میں ان بائسڈ ریسرچ بیسڈ جواب دوں۔ اب تو ایگریکلچر سیکٹر کے نمبر میرے سامنے ہیں، اب تو آپ کچھ بھی نمبر بولیں گے تو میں اسے بہت ریئلسٹک جانوں گا۔ اگر یہ 1.2 یا 1.3 ہو جائے، جی ڈی پی گروتھ 1.2 یا 1.3 ہو جائے تو بیسٹ کیس سیناریو، بیسٹ کیس سینیریو، کیونکہ ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ آئے گی اور انڈسٹری میں 6% مائنس ہے، مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ لیکن یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں جس سے باقی اکانومی چلتی ہے۔ تو سر لوگ مر نہیں جائیں گے؟ نہ جاب ملے گی کسی کو؟ دیکھیے پچھلے سال اس پہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے اور ایک سیریس کام کرتے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے ہم اس غلط خبر پہنچائے گا یا انفارمیشن دیں۔ اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، تو اس سال جب 1.25% گروتھ ہوگی پھر کیا ہوگا؟ 12 لاکھ، 12 لاکھ اور بے روزگار ہو جائیں گے۔ 2 سال میں 22 لاکھ لوگ بے روزگار۔ وہ کہاں جائے گی 22 لاکھ عوام جس کو روزگار نہیں ملا؟ اس میں مجھے اتنی فکر ہوتی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک طرف افراد، اب یہ ہے وہ ایک ریئلٹی، یعنی 22 لاکھ لوگ بے روزگار کر کے جی ڈی پی گروتھ کو 5.8% سے 1.9% تک لا کر اور اب اسے 1.2% تک پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ معیشت ٹھیک کر رہا ہے یا معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، انہوں نے ملک کو تباہی سے بچا لیا ہے، تو بڑے ادب اور احترام اور معذرت کے ساتھ کہ وہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سابقہ حکومتوں پر ایک الزام یہ تھا کہ وہ بینکوں سے رقوم لے کر اور نوٹ چھاپ کر ملک چلاتے رہے، اور موجودہ حکومت نے بینکوں سے رقم لینا بند کر دیے۔ ہم بڑے فخر سے کہا جاتا تھا ہم بینکوں سے بارگنگ نہیں کرتے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ لوگ ضرورت پڑنے پر قرض لیتے ہیں، لیکن حکمران جماعت ایڈوانس میں قرض لے چکی ہے۔ سرکولر ڈیٹ بھی پچھلے حکومتوں سے کہیں زیادہ ہے اور قرضوں میں 11-12 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی معیشت کی بہتری اور جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی۔ اصل جی ڈی پی 3.2% نہیں بلکہ 1.9% ہے، اور یہ حفیظ پاشا کی ریسرچ رپورٹ ہے۔ اس کو اگر حکومت چیلنج کرتی ہے اس کا جواب دے سکتی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال اور سارے عالمی مالیاتی ادارے پریڈکشن کر چکے ہیں کہ گروتھ ریٹ ابھی گرے گی، تو اگلے سال اگر یہ 1.2% تک بھی رہ گئی تو بڑی بات ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے قوم کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، انہیں ٹرک کی بتیوں کے پیچھے نہ لگائیں۔ اب درد مندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کو درست سمت میں لے جا رہے ہیں یا ہم کسی گہری کھائی میں گرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مہنگائی، بے روزگاری، بحران یہ صرف اشرافیہ کے لیے نہیں ہے جن کے پاس وافر دولت ہے، اس کے لیے نہ آٹے کا بحران ہے، نہ چینی کی قلت ہے، نہ بازار میں کوئی شے مہنگی ہے۔ جن کی گاڑیوں کے پیٹرول کا خرچہ مڈل کلاس فیملی کی ٹوٹل آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہے، جنہیں مٹھائی بھی مل رہی ہے، بیکری کا سامان بھی دستیاب ہے، تو ان کے نزدیک واقعی کوئی بحران نہیں، نہ کسی چیز کی قلت ہے۔ یعنی جیب میں پیسہ ہو تو بازار سے عدم دستیاب اشیاء بھی بلیک مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں نے اسی کام کے لیے گودام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو کرائسس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذخیرہ اندوز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جن کا یہ اعتراض ہے کہ چینی کم ہوتی تو مٹھائی اور بیکری کی دکانیں بند ہو جاتی، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب تک لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے مہنگائی کا احساس نہیں ہوگا۔ بلکہ میرا گمان تو یہ ہے کہ شاید خودکشی بھی تسلیم نہ کی جائے، اسے بھی کوئی اور رنگ دیا جائے، یہ نہیں مانا جائے کہ وہ مہنگائی سے مرا ہے۔ تو آٹے اور چینی کا بحران ایک حقیقت ہے، اگر نہ ہوتا
تو اسے امپورٹ کرنے کی بات ہی نہ ہوتی، آٹا شارٹ نہ ہوتا، بحران پیدا نہ ہوتا تو کابینہ سرکاری طور پر 3 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی منظوری نہ دیتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آٹے اور چینی کا قلت تو غریب آدمی کے لیے ہے، کاروباری لوگ تو 2-4 ہفتوں یا مہینوں کا سٹاک رکھتے ہیں، اور اگر سٹاک نہ بھی رکھتے ہوں تو جب کرائسس آتا ہے تو اس کے پیش نظر سٹاک کر لیتے ہیں۔ بیکریوں والے، مٹھائی والے یا اور بھی جو کاروباری لوگ ہیں وہ بلیک میں بھی مال خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام کاروبار چلانا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا پالا کچھ ایسے مائنڈ سیٹ سے پڑ گیا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو کسی بھی طرح ماننے پر تیار نہیں ہے، یعنی جنہیں معیشت تباہ کروا کر بھی ہوش نہیں آ رہا، آدھی صنعتیں بند کرا کے ہوش نہیں آ رہا، گروتھ ریٹ 1.9 پر چلا گیا، 1.2 پر جا رہا ہے، پھر بھی ہوش نہیں آ رہا، تو انہیں آٹے چینی گیس کے بحران سے کیا ہوش آئے گا؟